پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی۔ ملتان ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے مہمان ٹیم کو 127 رن سے ہرایا۔ 251 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 123 رنز پر پیویلین لوٹ گئی۔ ایلک ایتھنز 55 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ ساجد خان نے 5، ابرار احمد نے 4 اور نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ میچ جیتنے پر وزیراعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ پی ٹی آئی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کو تیار۔ حکومت سے مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ 8 فروری کو بھرپور احتجاج کی بھی تیاری۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا جائے گا۔ کور کمیٹی اجلاس میں بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو سزا سنانے پر احتجاج نہ ہونے پر پارٹی رہنما برہم، کچھ نے گلے شکوے بھی کیے۔ قبائلی ضلع کھرم میں آپریشن شروع۔ بختر بند گاڑیوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ ضلعی انتظامیہ کی تصدیق۔ انتظامیہ کا کہنا ہے بگن میں مقامی قبائل سے 2 روزہ بات چیت کے دوران کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ آپریشن انٹیلیجنس اداروں کی نشاندہی پر مطلوبہ مقامات پر ہو رہا ہے۔ لوور کھرم کے علاقے بگن کے 4 دیہات کے محاصرے سمیت مین شاہراہ پر فورسز نے پوزیشن سنبھال لی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی تمام رکاوٹیں دور۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کچھ دیر بعد اسرائیلی یرغمالیوں کو صہیونی حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ معاہدے کے مطابق رومی گونن، ایملی دماری اور ڈاربن سٹین بریچر کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل کی طرف سے 95 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 5 ہفتوں پر مشتمل ہے۔ مرحلہ وار 33 اسرائیلی اور 737 فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے گا۔ ثالثوں کی کوششوں سے فریقین جنگ بندی معاہدے پر رضامند ہوئے۔ اسرائیلی کابینہ نے معاہدے کی منظوری دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ بقیہ یرغمالی اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک جنگ کا مکمل خاتمہ اور اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء نہیں ہو جاتا۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر مزید 10 فلسطینیوں کی جانیں لے گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد بھی صہیونی حملے نہ رکے۔ مزید 43 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 3 روز میں 140 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے مسلط کردہ جنگ میں 46,900 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق یہ تعداد حقیقی تعداد سے 41% کم ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جنگ کے بعد ملبہ اٹھانے میں 20 سال سے زائد کا عرصہ لگے گا۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جنگ میں 14,000 سے زائد بچے شہید ہوئے جن کی عمریں 5 سے 9 سال کے درمیان۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے اطلاق سے قبل ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی۔ بولے جنگ بندی ڈیل کا پہلا مرحلہ عارضی ہے، دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل دوبارہ لڑائی شروع کر سکتا ہے۔ اس بار پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جنگ کریں گے اور امریکہ کے نومنتخب صدر ان کی حمایت کریں گے۔ ملک کے متعدد شہروں میں سردی کی لہر برقرار۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند اور موسم سرد۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان سمیت کئی علاقوں میں راستے دھندلا گئے۔ کئی مقامات پر موٹر ویز بند، دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند روز میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ طاقتور مغربی سسٹم بلوچستان پر اثر انداز۔ زیارت، چمن، کوجک ٹاپ، پشین، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں برف باری سے ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ چمن، کوئٹہ، کراچی شاہراہ پر ایمرجنسی نافذ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برف باری متوقع۔ اسکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت -3، سری نگر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں ٹیمپریچر 1، اسلام آباد 2، لاہور 6، پشاور 4 اور کراچی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ مراکش کشتی حادثہ۔ پاکستانی تحقیقاتی کمیٹی مراکش میں معاملے کی چھان بین میں مصروف۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ سلمان چودھری کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم رباط اور ساحلی شہر دخلا کا دورہ کرے گی۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے بھی معلومات حاصل کی جائیں گی۔ دفتر خارجہ نے کشتی حادثے میں بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی۔ متاثرین کو کھانا، پانی، ادویات اور کپڑے اور دیگر سہولتیں فراہم کر دی گئی۔
مراکش میں کشتی حادثہ نہیں ہوا، تارکین وطن کو قتل کیا گیا۔ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے شہری کے اہل خانہ کے سنسنی خیز انکشافات۔ گجرات کے ابو بکر کے اہل خانہ کے مطابق ایجنٹوں نے تارکین وطن سے پیسوں کا تقاضا کیا، پیسے نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اہل خانہ کے مطابق ابو بکر کے لیے گھر والوں نے رشتہ داروں سے رقم اکٹھی کر کے ایجنٹ کو 40 لاکھ روپے دیے تھے۔ مراکش کشتی حادثے میں ملوث خاتون سمیت 2 انسانی اسمگلر گرفتار۔ ملزمہ کا اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا اعتراف۔ FIA نے 3 مقدمات بھی درج کر لیے۔ نامزد 4 ملزموں کے نام ٹاپ لسٹ میں شامل۔ FIA کے مطابق ترکیہ اور لیبیا کے بعد موریٹینیا انسانی اسمگلنگ کا تیسرا اور نیا روٹ ہے۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی کردار قمرالزمان اور افضل ججہ سمیت کئی انسانی اسمگلر موریٹینیا شفٹ ہو چکے ہیں۔ ڈسکا میں 2 نوجوانوں کو اسپین بھجوانے کے لیے 80 لاکھ روپے بٹورے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے صدارتی معافی کی اپیل۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے امریکی صدر کے نام درخواست میں لکھا وہ ناانصافی کا شکار ہوئیں۔ امریکی صدر عہدہ چھوڑنے سے پہلے میری سزا معاف کر دیں۔ صدر جو بائیڈن کی مدت صدارت کا آج آخری دن ہے۔ امریکی صدر اپنے بیٹے سمیت 39 افراد کو صدارتی معافی دے چکے ہیں۔ پاکستان کی بیٹی امریکہ میں 86 برس کی قید کاٹ رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل صدارتی معافی کے لیے پرامید۔ وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملاقات جاتی امرا میں ہوگی۔ اہم ملکی سیاسی اور معاشی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ معروف کالم نگار، شاعر اور مصنف منو بھائی کی 7ویں برسی 6 فروری 1933 میں وزیر آباد میں آنکھ کھولی۔ اصل نام منیر احمد قریشی تھا، لیکن قلمی نام منو بھائی سے شہرت ملی۔ گریبان کے نام سے کالم لکھے جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ ان کے لکھے ڈراموں میں سونا چاندی، خوبصورت، گمشدہ، آشیانہ، دشت اور دیگر شامل۔ انسانیت کی خدمت میں بھی پیش رہے۔ ادبی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازے گئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف اداکار لالا سدھیر کو دنیا چھوڑے 28 برس بیت گئے۔ 1922 میں لاہور میں آنکھ کھولی۔ اصل نام شاہ زمان آفریدی تھا، لیکن لالی ووڈ میں سدھیر کے نام سے شہرت ملی۔ 200 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ جنگجو ہیرو کے طور پر کئی فلموں میں یادگار رول ادا کیے۔ مشہور فلموں میں دلہ بھٹی، ماہی منڈا، یکے والی، باغی جی دار اور دیگر شامل۔ منفرد آواز، دلکش انداز، جس کا نام ہے مہناز۔ گلوکارہ مہناز کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے۔ 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ کم عمری میں ہی موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ غزل، گیت، ٹھمری اور خیال گائکی پر عبور حاصل ہوا۔ ریڈیو سے کیریئر کا آغاز کیا۔ ٹی وی اور فلم کے لیے متعدد یادگار گیت ریکارڈ کرائے۔ فنی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی ملا۔